سورۃ السبا کی آیت نمبر 34 ہے۔ الحمدللہ وکفا سلام علی عبادہ الذین اصطفا خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلنا في قرية من نذير الا قال مترفوها انا بما ارسلتم به كافرون وقالوا نحن أكثر أموالا وأولادا وما نحن بمعذبين قل إن ربي يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أرسلنا في قرية من نذير، اور جب بھی ہم نے بھیجا کسی بھی بستی میں کسی بھی ڈرانے والے کو، الا قول مترفوها، تو کہنے لگے وہاں کے آسودہ حال لوگ، انا بما ارسلتم به کافرون، بے شک جس پیغام کے ساتھ تم بھیجے گئے ہو ہم اس کے منکر ہیں۔ وقالوا نحن اکثر اموالا و اولادا، اور انہوں نے کہا ہم زیادہ رکھتے ہیں مال بھی اور اولاد بھی، وما نحن بمعذبین، اور ہم عذاب نہیں دیے جا سکتے۔ قل ان ربی یبسط الرزق، اے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے بے شک میرا پروردگار یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، وسیع کر دیتا ہے رزق جس کا چاہتا ہے اور تنگ کر دیتا ہے جس کا چاہتا ہے، ولیکن اکثر الناس لا یعلمون، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو جانتے نہیں ہیں۔ ان آیات مبارکہ میں اللہ رب العالمین نے پیارے حبیب جناب محمد کریم خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم کو تسلی دی ہے۔ میرے دوستو قربان جائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شان مبارک پر کوئی آدمی پریشان ہوتا ہے، اس کے دوست احباب تسلی دیتے ہیں، کسی کو ماں باپ تسلی دیتے ہیں، کسی کو بھائی بہن حوصلہ دیتے ہیں۔ آقا دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم جب تبلیغ کرتے اور کافر مخالفت کرتے تو بشری اور فطری تقاضوں کے مطابق پریشانی اور تنگ دلی ہوتی تو تسلی کون دیتا؟ اللہ رب العالمین خود تسلی دے۔ کتنی بڑی عظمت اور شان ہے پیارے آقا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ ان کو حوصلہ اور تسلی دینے کے لیے اللہ پاک قرآن کریم میں آیات نازل فرما دیتے۔ اللہ پاک نے فرمایا میرے محبوب یہ جو آپ کی مخالفت کر رہے اور بالخصوص مال والے، بڑے بڑے آسودہ حال کوٹھیوں والے، بنگلوں والے، جائیدادوں والے، جاگیروں والے، یہ جو آپ کے مخالف ہیں، آپ کے دین کے اور آپ کے نظام کے مخالف ہیں، تو یہ کوئی پہلی دفعہ نہیں ہو رہا، ایسا پہلی دفعہ نہیں ہوا کہ آپ آئے اور انہوں نے آپ کی مخالفت شروع کر دی، بلکہ فرمایا ہم نے جب بھی کسی بھی علاقے کے اندر کسی بھی نذیر کو بھیجا، ما ارسلنا من فی قریۃ من نذیر، جب بھی ہم نے بھیجا کسی بھی شہر بستی علاقے کے اندر کسی بھی نذیر یعنی نبی علیہ السلام کو جو اللہ کی طرف سے آ کے ڈر سنایا کرتے تھے،
نہ ماننے پہ آخرت کی وعیدیں سناتے تھے۔ جب بھی وہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام آ کر اپنی قوم کو بے لوث تبلیغ کرتے، ان کو ہدایت کی طرف لانے کی کوشش کرتے، تو نتیجہ کیا ہوتا؟ الا قال مترفوها، وہاں کے جو آسودہ حال لوگ تھے، مترف طرف سے ہے، طرف کہتے ہیں ان لوگوں کو جن کی زندگی عیش و عشرت میں گزرے، مال و دولت والے، بڑے بڑے جاگیروں والے، سردار اور نواب، تو اللہ پاک فرماتے ہیں یہ جتنے مترف اور آسودہ حال لوگ تھے، یہ سب سے پہلے یہ کہتے انا بما ارسلتم بہ کافرون، جو نظام آپ لے کے آئے ہیں، جو پیغام آپ کو دیا گیا ہے، ہم اس کو نہیں مانتے۔ میرے محترم دوستو، اکثر یہی ہوا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے بھی انبیاء علیہ السلام جتنے تشریف لائے، اکثریت کے ساتھ یہ ہوا کہ قوم کے جو امیر لوگ تھے، آسودہ حال لوگ تھے، انہوں نے پہلے نبیوں کے پروگرام کی مخالفت کی، انبیاء علیہ السلام کی دعوت کو ٹھکرایا۔ جب اللہ پاک نے نبی علیہ السلام کی دعوت کو جما دیا، لوگ ان کے ساتھ جڑ گئے، قربانیاں دے کے اس کو زندہ کر دیا، تو پھر جب ان امیر لوگوں نے دیکھا کہ اب تو کوئی راستہ نہیں ہے، تو پھر یہ بھی ساتھ جڑ جایا کرتے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی اکثر ایسا ہی ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب صلح حدیبیہ کے موقع پر بادشاہوں کو خطوط لکھے، صلح ہو گئی، مکے والوں کے ساتھ معاہدہ ہو گیا، 10 سال تک کے لیے کوئی ایک دوسرے پہ حملہ نہیں کرے گا، تو امن کا فائدہ اٹھاتے ہوئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اقوام عالم کے بادشاہوں کو دعوتی اور تبلیغی خطوط لکھے۔ روم کے بادشاہ ہرقل کے پاس بھی آپ کا خط مبارک پہنچا۔ اس نے جب خط پڑھا تو اس نے سوچا کہ اس آدمی کے بارے میں کوئی پوچھ گچھ کرنی چاہیے کہ یہ کیسا آدمی ہے، آیا واقعی اس کو اللہ نے بھیجا ہے، نبی ہے، یا یہ خود ہی اپنے آپ کو کہہ رہے۔ تو اس کے لیے اس نے پتہ کروایا کہ کیا میرے علاقے میں ان کے علاقے کا کوئی تجارتی قافلہ آیا ہوا ہے۔ اللہ کی شان، انہی دنوں میں ابو سفیان جو ابھی تک مسلمان نہیں ہوئے تھے، حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے والد، کافروں کے سردار بھی تھے اس وقت تک، وہ تجارتی قافلہ لے کر یہاں روم میں پہنچے ہوئے تھے۔ تو اس ہرقل نے کہا کہ ان کو بلاؤ۔ ابو سفیان کو بلایا گیا اور ان کو پوچھا گیا کہ کیا اس شخص کو جانتے ہو؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اس نے یہ خط لکھا ہے، جانتے ہو؟ تو ابو سفیان نے کہا بالکل ہمارے علاقے میں ہے اور انہوں نے یہ دعویٰ کیا ہے۔ اس کے بعد وہ کہنے لگا میں آپ سے چند سوال کروں گا، آپ نے ٹھیک ٹھیک جواب دینا ہے، جھوٹ نہیں بولنا، اور دوسرے لوگوں کو ساتھ بٹھا لیا کہ اگر یہ جھوٹ بولے تو تم نے بس مجھے اشارہ کر دینا کہ یہ جھوٹ بول رہا ہے، پھر میں جانوں اور یہ جانوں۔ ابو سفیان سے بہت سارے سوالات کیے انہوں نے۔ ایک سوال اس میں یہ بھی تھا کہ اس کے ماننے والے کیسے لوگ ہیں، اس پہ ایمان لانے والے وہ کیسے لوگ ہیں؟ تو ابو سفیان نے بڑے دھڑلے کے ساتھ کہا، جوش کے ساتھ کہا، یہ اکثر غریب غربا، ہمارے نوکر چاکر غلام، اور جن کے پاس مال و دولت نہیں، کھانے پینے کو نہیں، وہ اس کے ماننے والے۔ اور جو بڑے بڑے سردار ہیں، چودھری ہیں، نواب ہیں، مال والے ہیں، وہ تو اس کی بات پہ ابھی آمین نہیں کہہ رہے، وہ اس کو تسلیم نہیں کر رہے۔ اچھا، اس نے تو یہ بات اس لیے بتائی کہ بادشاہ جو ہے اس بات کو سن کے متاثر ہوگا کہ چلو ٹھیک ہے، لیکن اس نے ہرقل چونکہ پہلی کتابوں کا عالم بھی تھا، اس نے فوراً کہا کہ اللہ کے جتنے بھی نبی ہوتے ہیں وہ ایسے ہی ہوتے ہیں، پہلے ان کے ماننے والے غریب غربا ہی ہوتے ہیں، امیر اور شان والے لوگ تو بعد میں آیا کرتے ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صرف شناخت نہیں
انبیاء علیہ السلام کی پہچان یہی رہی کہ اول ابتداء ان کی ماننے والے لوگ کیسے ہوتے تھے؟ وہ غریب غربا ہوتے تھے۔ علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے یہاں ایک واقعہ لکھا ہے کہ دو دوست تھے، آپس میں پارٹنر تھے، تجارت کرتے تھے مل کے، مکہ مکرمہ کے رہنے والے تھے۔ ان میں سے پھر ایک مکہ مکرمہ چھوڑ کر کسی ساحلی علاقے میں چلا گیا۔ وہ وہاں تھا، اس کو خبر ملی کہ مکہ مکرمہ میں کوئی شخص آیا اور وہ نبوت کا دعویٰ کر رہے، وہ کہہ رہے میں اللہ کا نبی۔ تو اس نے اپنے اس مکہ میں رہنے والے دوست کو خط لکھا، یار یہ بتاؤ کہ اس کے کیسے حالات ہیں، کون لوگ ہیں، یہ کس کا چشم و چراغ ہے، کیا کہتا ہے، اس کی ماننے والے کون ہیں۔ تو مکہ میں رہنے والے اس دوست نے سارے حالات لکھ بھیجے۔ یہ حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہے، عبداللہ کے بیٹے ہیں، عبد المطلب کے پوتے ہیں، ابو طالب کے بھتیجے ہیں، قریش کے چشم و چراغ ہیں، لیکن ان کی ماننے والے اکثر وہ غریب غربا ہیں، عام طبقہ ہے، کمزور اور غلام لوگ ہیں، بڑے بڑے نواب، چودھری، وڈیرے، مال والے، کوٹھیوں والے، وہ تو اس کی بات نہیں مان رہے۔ تو جب اس کا یہ خط اس دوست کو پہنچا جو ساحلی علاقے میں رہتا ہے، اس نے بھی کچھ پہلی کتابیں پڑھی ہوئی تھی، تو وہ فوراً رخت سفر باندھ کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، مکہ مکرمہ میں آئے، آ کے آپ سے ملاقات کی اور آپ سے پوچھا کہ آپ کیا پیغام لے کے آئے، کیا دعوت ہے آپ کی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دعوتی پیغام دیا، وہ ایک اللہ کو مانو، شرک چھوڑ دو، سچ بولو، جھوٹ چھوڑ دو، حلال کماؤ، حرام کو چھوڑ دو، غریبوں، مسکینوں، یتیموں کا، بے سہارا لوگوں کا خیال رکھو، میرا پیغام یہی ہے۔ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ پیغام دیے تو اس نے کہا جی مجھے بھی کلمہ پڑھا کے اپنے دین میں داخل کریں۔ وہ مسلمان ہو گیا۔ آپ نے اس سے پوچھا بھی کس بات نے تجھے متاثر کیا، کس بات نے متاثر کیا؟ وہ کہنے لگا کہ آپ کی دعوت تو عقل نے قبول کر لی کہ جو اتنی اچھی تعلیمات دے رہے ہیں یہ واقعی اللہ کا پیغام لے کے آیا، عقل کو لگتی ہیں یہ باتیں۔ اور باقی آپ کی جو نشانی دیکھی ہے وہ نشانی میں نے یہ دیکھی ہے جو میں نے پہلی کتابوں میں پڑھا ہے کہ پہلے نبی بھی جب ایمان کی دعوت دیتے تو پہلے ان پہ ایمان لانے والے غریب لوگ ہوا کرتے تھے۔ اس لیے میں اس نشانی سے پہچان گیا کہ آپ واقعی اللہ کے نبی ہیں۔ تو میرے محترم دوستو، دین یہ غریبوں کے لیے اور کم مال والوں کے لیے بہت بڑی بشارت و خوشخبری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا بدأ الدین غریبا وسیعود غریبا، یہ دین شروع ہوا تو تب بھی انتہائی اجنبیت کی حالت میں، یعنی جس کام کو عام لوگ نہ کریں اور بالخصوص مال والے نہ کریں، دنیا کے اندر اس کو اوپرا سا سمجھا جاتا ہے نا، اجنبی سا سمجھا جاتا ہے، یہ کیا کام، جس کو سارے کر رہے ہوں، مال والے کر رہے ہوں، بالخصوص بڑے لوگ کر رہے ہوں تو سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ فیشن ہے، جی یہ رواج ہے، جی یہ ٹھیک ہے۔ اب پہلے زمانے کے اندر وہ کسی کی پینٹ پہنی ہوتی اور پھٹی ہوتی تو اس کو کہتے سلائی کر لو، ان پاٹیاں پینٹاں والے لوگ فیشن بن گیا، ان وکدیاں پاٹیاں پینٹاں کے جناب تو بہترین فیشن۔ اب وہ اس میں پھٹے پرانے کپڑے والا پہلا غریب سمجھا جاتا تھا، اب فیشن والا سمجھا جا، تو کیا کہ لوگوں نے اس کو کیا کر لیا، اختیار کر لیا۔ تو جس چیز کو یہ لوگ اختیار کر لیں وہ سمجھا جاتا ہے کہ جی یہ رواج بن گیا، یہ فیشن بن گیا، اور جو چیز ایسی ہو کہ ان میں نہ آئی ہو اس کو سمجھا جاتا ہے یہ اجنبی سا ہے، یہ غریب ہے، یہ الگ تھلگ ہے۔ تو اللہ پاک کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بدأ الدین غریبا، دین کا جب آغاز ہوا تھا تب بھی ایسے اجنبی سا تھا، وسیعود غریبا، اور فرمایا ان قریب پھر یہ دوبارہ ایسا ہی ہو جائے گا، لوگ پھر اس کو اوپرا اور اجنبی سے سمجھیں گے کہ یہ کیا عجیب سی باتیں ہیں، سمجھ میں نہ آنے والی باتیں۔ لیکن فرمایا فطوبی للغرباء، جس دور میں دین پہ عمل کرنے والے نہیں ہوں گے
اس دور میں دین پہ عمل کرنے والوں کے لیے بڑی بشارت ہے، بڑی خوشخبری ہے۔ انوکھا کام لگے گا، اجنبی سا کام لگے گا، منفرد سا کام لگے گا کہ جناب ہمیں تو یہ نہیں پتہ لگتا، اب اتنے سارے لوگ ہوں سر ننگا کر کے بیٹھے ہوں، ان میں ایک بیچارہ سر ڈھانک کے سنت کے مطابق چلا رہے تو عجیب سا ہی لگتا ہے نا، یہ کیسی بات ہے۔ ڈھیر ساری خواتین ہو، شادی بیاہ کا فنکشن ہو، سب کے سر ننگے، بے پردہ، منہ کھلے، گلے کھلے، کپڑے عجیب سے، ان میں ایک با پردہ با حیا عورت چلی جائے، شرم و حیا کے ساتھ بیٹھی ہو تو وہ عجیب تو لگے گی، لیکن اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَطُوبَى لِلْغُرَبَاء، انہی عجیب و غریب لگنے والوں کے لیے بہت بڑی بشارت، بہت بڑی خوشخبری۔ تو میرے محترم دوستو، دین کا جب آغاز ہوا تو اللہ پاک نے بتایا کہ تب بھی بڑے بڑے چودھریوں نے، بڑے بڑے وڈیروں، نوابوں نے اس کی مخالفت کی اور کہنے لگے اِنَّا بِمَا أَرْسَلْتُمْ بِهِ كَافِرُونَ، جو پیغام تم لے کر آئے ہو ہم نہیں مانتے اس کو۔ تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے تسلی بھی ہے کہ آپ کے ساتھ، اکیلے کے ساتھ یہ نہیں ہوگا، پہلے بھی ہو چکا ہے، اور در حقیقت یہ تسلی میرے اور آپ کے لیے آج کے دور میں جو دین کی کام کا بیڑا اٹھائیں گے، دین کی خدمت کا بیڑا اٹھائیں گے، ان کے لیے بھی تسلی ہے کہ روڑے اٹکائے جائیں گے، رکاوٹیں ڈالی جائیں گی، تمہیں جو ہے وہ پیچھے ہٹانے کی اور دھکیلنے کی کوشش کی جائے گی، لیکن گھبرانا نہیں، یہ پہلے نبیوں کے ساتھ بھی ہو چکا ہے، نبیوں کے وارثین کے ساتھ بھی ہوگا۔ اللہ کے نبی علیہ السلام سے ایک شخص نے عرض کیا کہ مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا سوچ کر کہو کیا کہہ رہے، سوچ کر کہو کیا کہہ رہے۔ اس نے پھر کہا جی مجھے آپ سے بڑی محبت ہے، سوچ کے کہہ رہا ہوں، ہوش و حواس کے ساتھ کہہ رہا ہوں۔ آپ نے فرمایا پھر سوچ لو۔ اس نے پھر کہا جی بقائمی ہوش و حواس کہہ رہا ہوں، مجھے آپ سے بڑی محبت ہے۔ آپ نے فرمایا پھر فقر و فاقہ اور محتاجی کے لیے، غریبی کے لیے تیار ہو جاؤ، مجھ سے محبت کرنے والوں کی طرف فقر و فاقہ ایسے آتا ہے جیسے پانی اونچائی سے نچان کی طرف آتا ہے، اس طرح اس کی طرف فقر و فاقہ آتا ہے۔ تو اگر دنیا میں ایسے حالات آئے پریشانی والے، تکلیف والے، تو پھر سمجھ لینا چاہیے کہ ہم سیدھے راستے پہ، اگر راستے میں کوئی رکاوٹ نہ آئے اور راستے میں کوئی روکنے والا نہ آئے تو پھر سمجھیں کہ نشانات نہیں آ گئے، کہیں غلط راستے پہ تو نہیں چل رہے۔ فرمایا کہ سب کے ساتھ یہ ہوا ہے، اور ان مال والوں نے کیا کہا کہ نحن اکثر اموالا و اولادا، ہمارے پاس مال بھی زیادہ، ہمارے پاس اولاد بھی زیادہ۔ اس زمانے کے اندر زیادہ اولاد پہ بھی لوگ فخر کرتے تھے، زیادہ اولاد یہ بھی فخر کی چیز سمجھی جاتی تھی، زیادہ بڑے جتھے پارٹیاں یہ بھی فخر کی چیز سمجھی جاتی تھی۔ تو وہ کہا کرتے اللہ کے نبی علیہ السلام کو تیرے پاس تو کچھ بھی نہیں، ہمارے پاس مال بھی زیادہ، تیری تو اولاد بھی نہیں، ہمارے پاس تو اولاد بھی زیادہ۔ آپ علیہ السلام کے بیٹے بالخصوص جب فوت ہوئے، کافروں نے بڑے طنز کیے، نشان ہی مٹ جائے گا، نسل ہی مٹ جائے گا، نسل ہی مٹ جائے گی۔ لیکن آپ اندازہ کریں اللہ کے نبی علیہ السلام کی نسل بھی قائم ہے، نام بھی زندہ ہے۔ آپ کے مخالفین کی نسلیں بھی مٹ گئی، نام بھی مٹ گئے، برائی کے تذکرے کے سوا ان کا کوئی تذکرہ ہی نہیں کرتا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت اور شان ہے۔ آج بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑے گا، مال والا ہو، غریب ہو، کوٹھی والا ہو، کلی والا ہو، اس کے پاس کپڑے اعلیٰ اچھے ہوں یا پھٹے پرانے لباس میں ہو، جو آپ کے ساتھ جڑے گا عزت اسی کو ملے، سر بلندی اسی کو ملے۔ تو یہ فخر کرتے کہ جی ہمارے پاس مال بھی زیادہ، اولاد بھی زیادہ، وما نحن بمعذبین، ہمیں کون عذاب دے سکتا ہے، ہمیں کون پکڑ سکتا ہے، ہماری گرفت نہیں ہوگی۔ اور کبھی کہتے کہ جی اگر ہم اللہ کے پیارے نہ ہوتے تو اللہ ہمیں مال کیوں دے دیتا، اتنا جو مال اللہ نے ہمیں دیا ہے، اتنی جو اولاد اللہ نے ہمیں دی ہے تمہیں نہیں دی۔ اس سے پتہ چلتا ہے ہم اللہ کے پیارے، ہم اللہ کے پیارے۔
اللہ پاک نے اس کا جواب دیا کہ دیکھو یہ مال کا مل جانا یا چھن جانا یہ میری محبت یا ناراضگی کی علامت نہیں ہے۔ کسی کے پاس مال ہے تو وہ یہ ہرگز نہ سمجھے مجھ پہ اللہ کا بڑا فضل ہے، کسی کے پاس نہیں ہے تو وہ یہ نہ سمجھے اللہ مجھ سے بڑا ناراض ہے، ایسی بات نہیں، کیونکہ مال کا ملنا یا چھننا یہ رضا اور خوشی کی علامت یا غضب کی علامت نہیں، یہ صرف اور صرف آزمائش ہے۔ فرمایا ان ربی یبسط الرزق لمن یشاء ویقدر، میرا پروردگار جس کا رزق چاہے وہ وسیع کر دے، جس کا چاہے تنگ کر دے، یہ اس کی مشیت تو ہے، اس کی رضا کی علامت نہیں ہے۔ یہ تو کہہ سکتے اللہ جسے چاہتا ہے زیادہ دے، یہ نہیں کہہ سکتے کہ اللہ پاک جس سے راضی ہوتا ہے اسے مال زیادہ دیتا ہے، ایسی بات نہیں۔ حضرت علی کرم اللہ وجہ جن کی ساری زندگی ایسے غربت اور افلاس میں ہی گزری، فاقہ کشی میں ہی گزری ہے، تو ان سے کسی نے ایسے ہی عرض کیا جی آپ کو کیا ملا؟ لوگ تو مال لے اڑے، بڑے بڑے جائیدادیں لے اڑے، سونے چاندی کے ڈھیر لے اڑے، تو بڑا خوبصورت جملہ فرمایا شعر کے اندر، فرمایا رضینا بالقسمت الجبار فینا، اللہ کی یہ جو تقسیم ہے ہمارے بارے میں ہم اس پہ راضی ہیں، ہم اس پہ خوش ہیں۔ رضینا بالقسمت الجبار فینا، اللہ نے ہمارے بارے میں یہ جو تقسیم کی ہے نا ہم اس پہ خوش ہیں۔ لنا علم وللجہال مال، اللہ نے ہمیں علم دے دیا اور جاہلوں کو مال دے دیا، ہم اس تقسیم پہ راضی ہیں۔ علم بڑی دولت ہے، حضرت علی کرم اللہ وجہ نے مال کو بڑی دولت نہیں کہا، علم کو بڑی دولت کہا۔ اللہ نے ہمیں علم دے دیا، جاہلوں کو مال دے دیا۔ تو جس کو علم ملتا ہے اللہ کی پہچان ملتی ہے، اللہ کی معرفت ملتی ہے، اللہ رب العالمین کا تعلق اور محبت ملتی ہے، پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کی اتباع ملتی ہے، یہ تو کہہ سکتا ہے کہ اللہ مجھ پہ راضی، اللہ نے مجھے اچھے اعمال کی توفیق دی۔ مال والا نہیں کہہ سکتا کہ ہو سکتا ہے اللہ نے جو مال دیا ہو وہ آزمائش کے لیے دیا، کیونکہ مال کا ملنا اللہ کے خوش ہونے کی، اللہ کے راضی ہونے کی علامت نہیں ہے، مال کا چھننا اللہ کے ناراض ہونے کی علامت نہیں ہے، یہ تو آزمائش ہے، آزمائش بس۔ فرمایا میرا پروردگار جس کا رزق چاہتا ہے کشادہ کر دیتا ہے، جس کا رزق چاہتا ہے تنگ کر دیتا ہے، اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ جناب یہ اچھا ہے، یہ اللہ کو پسند ہے، یہ اللہ کو ناپسند ہے، ایسی کوئی بات نہیں۔ فرمایا وَلَكِنَّ أَكْثَرَ النَّاسِ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن اکثر لوگ اس حقیقت کو سمجھتے نہیں، وہ اس بات کو سمجھتے نہیں، اس کی گہرائی تک نہیں جاتے، وہ یہی سمجھتے ہیں کہ بس مال مل گیا اللہ کا بڑا ہی فضل ہے، اللہ کا بڑا ہی۔ آج بھی دنیا کے اندر کسی سے پوچھے بھئی فلاں آدمی کیسے، بڑا کامیاب آدمی، بڑا عہدہ حاصل کیا، بڑی پڑھائی کی، بڑی تنخواہ لگ گئی اور بڑا ہی کامیاب زندگی گزار۔ بھائی یہ کامیابی نہیں ہے، اس کی زندگی میں نماز ہے یا نہیں، سنت اعمال ہے یا نہیں ہے، اس کی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے مطابق ہے یا نہیں ہے تو کامیاب ہے، چاہے پھوٹی کوڑی بھی پاس نہیں، اور نہیں ہے تو مال و دولت کا ڈھیر اس کے پاس ہو تب بھی ناکام ہے، تب بھی خسارے میں ہے، کیونکہ ان میں سے ایک پائی بھی قبر میں انسان کے ساتھ نہیں جاتی، ایک پائی بھی نہیں جاتی، کوئی جانے ہی نہیں دیتا۔ ہاتھ میں انسان نے انگوٹھی پہنی ہوتی ہے نا، معمولی سی انگوٹھی، 2-4 ہزار کی انگوٹھی ہوگی، یا کسی کے گھڑی پہنی ہوئی ہوگی، 2-4 ہزار کی گھڑی ہے، کبھی کسی وارث نے کہا چل ابے نو لا کے جا لین دیو نالی، کی پتہ قبر چ ٹائم ہی دیکھنا پہ، نہیں لا لو، سارا کچھ لا لو، کپڑے بھی اتار لیتے۔ اور ہمارے ایک بزرگ فرمایا کرتے تھے اگر اسلام نے کفن کا نہ کہا ہوتا تو اللہ کی قسم یہ دنیا کی محبت رکھنے والے کفن بھی نہ دیتے، یہ کیوں لے کے جائے، تو اسلام نے کہہ دیا چادروں میں دفناؤ تو اس لیے لوگ چادروں میں دفنا۔ تو میرے بھائیوں جب ساتھ لے کے کچھ نہیں جانا، ساتھ کیا جانا ہے؟ نماز جانی ہے، قرآن کی تلاوت جانی ہے، اللہ کا ذکر جانا ہے،
دین کی محنت جانی ہے، جب یہ اعمال ساتھ جانے ہیں تو پھر عقل مند انسان بھی وہی ہوگا جو یہ تیاری کرے، اس کی تیاری کرے۔ ایک آدمی نے سفر کے لیے جانا ہو، جب اس نے مکہ مکرمہ مدینہ منورہ جانا ہو، اللہ ہم سب کو بار بار وہاں کی حاضری کی توفیق دے، تو اس طرف کے وہ ثواب اور سامان ادھر کا جمع کرے، وہاں کس قسم کی کپڑوں کی یا کس قسم کے بستر کی ضرورت پڑے، اور اگر کسی نے کسی اور ملک کی طرف جانا ہو تو وہاں اس سائڈ کے حساب سے سفر کا وہ سامان تیار کرے گا۔ تو اب جب ہم نے آگے قبر کے سفر پہ جانا ہے تو وہاں کون سا سامان کام آئے گا؟ تیاری تو اس کی کرنی ہے، وہاں کون سا سامان کام آئے گا؟ وہاں سامان کون سا کام آئے گا؟ وہاں قرآن پاک کی تلاوت کام آئے گی، وہاں ذکر کام آئے گا، وہاں نماز کام آئے گی، وہاں اللہ کے دین کی محنت کام آئے گی۔ تو یہاں اس کام کو، اس اسباب کو، اس سامان کو اکٹھا کر کے جائے تاکہ جب میں اس سفر پہ جاؤں تو مجھے وہاں کوئی مشکل اور مشقت پیش نہ آئے۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو اس کی توفیق نصیب فرمائے اور اس حقیقت کو سمجھنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ دنیا کا سارا مال ایک مچھر کے پر جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتا، مچھر کے پر جتنی بھی حیثیت نہیں رکھتا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ لو کان عند اللہ، اگر یہ ساری دنیا لو کانت الدنیا عند اللہ تعدل جناح بعوضہ لما سقا کافرا شربۃ ماء، فرمایا اگر ساری دنیا اللہ کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر جتنی بھی حیثیت رکھتی ہوتی تو اللہ ساری دنیا مسلمانوں کو دیتا، کافروں کو پانی کا گھونٹ بھی نہ دیتا۔ لیکن دنیا میں آپ دیکھیں اللہ کے دشمنوں کو بھی مل رہی ہے، مخالفین کو بھی مل رہی، کافروں کو بھی مل رہی، کیونکہ اللہ کی نگاہ میں اس کی حیثیت ہی کوئی نہیں، مچھر کے پر جتنی بھی حیثیت نہیں ہے۔ جس پہ آج ہم لڑ رہے ہیں، جس کی خاطر آج ہم اپنی قبر برباد کر لیتے ہیں، جس کی خاطر آج ہم اپنی آخرت برباد کر لیتے ہیں، اس دنیا کی حقیقت اللہ کی نگاہ میں، دنیا بنانے والے کی نگاہ میں ایک مچھر کے پر جتنی بھی نہیں۔ اللہ ہمیں اس حقیقت کی سمجھ نصیب فرمائے اور جو کہا سنا اس کو زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہم انت السلام ومنک السلام، تبارکت ربنا وتعالیت یا ذا الجلال والاکرام۔ اللہم اعننا علی ذکرک وشکرک وحسن عبادتک، اللہم احسن عاقبتنا فی الامور کلہا وأجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة، اللهم باقية كباقية الوليد، اللهم استر عوراتنا وآمن رواتنا، اللهم إنا نجعلك في نحورهم ونعوذ بك من شرورهم، اللهم اكفنا بحلالك عن حرامك وأغننا بفضلك عمن سواك، اللهم اكفنا كل مهم من حيث شئت ومن أين شئت، رب اغفر وارحم وأنت خير الراحمين، رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم، صلى الله على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين برحمتك يا أرحم الراحمين۔